وهو الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ آیت پوری ہو گئی ہے، آپ نہیں بول سکے، کوئی بات نہیں، اس سے اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کو آپ نے سماعت کیا ہے، اللہ نے یہ آیات بینات حضرت اسد اللہ، جناب کرم اللہ، جناب حجت اللہ، حضرت وجہ اللہ، ید اللہ، نور اللہ، محب اللہ، اوف بعہد اللہ، یہ قرآن میں علی کے پھیلے ہوئے نام ہیں۔ اللہ کی قسم میں ایک گھنٹہ بھی پڑھتا رہوں تو یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ مولا علی اخیار اللہ، یہ علی کا نام ہے، آپ چپ کیتے ہوئے آ گئے۔ ابرار اللہ، مرضات اللہ، صبغت اللہ، آیت اللہ، ذکر اللہ، تھکے تھکے لگتے ہیں، تھکے تھکے، امر اللہ، نصر اللہ، ما اللہ، باللہ، اخی رسول، قاضی دین رسول، امین رسول، شاہد رسول، وزیر رسول، ناصر رسول۔ ایک نام مولا علی کا آ رہا ہے، آپ کہیں تو میں لے لوں؟ برداشت کر لیں گے؟ نفس رسول، شوہر بطول، ابو الحسنین، ابو سبطین، یہ نہیں ختم ہوں گے، یہ مولا علی کے نام ہیں، یہ پھیلتے جائیں گے، جتنا بڑا بندہ ہو اس کے اتنے زیادہ نام ہوتے ہیں۔ منبر پر بیٹھے ہوئے نبی معظم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی، میری اولاد کی مثال اس طرح ہے، مثل سفینۃ نوح، جیسے نوح کی کشتی ہے۔ آپ یقیناً ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے حضور کے الفاظ پڑھوں گا، اسے مسند الفردوس میں دلمی نے نقل کیا ہے، صاحب طبرانی نے اسے لکھا ہے، مستدرک میں جناب حاکم نے اسے نقل کیا ہے، معجم الاوسط میں، معجم الصغیر میں، معجم الکبیر میں اسے لکھا گیا۔ کہتے ہیں نبی معظم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی، میرے علی کی مثال، حسن کی مثال، حسین کی مثال، اس نام پہ چپ نہ رہنا، میری بیٹی زہرا کی مثال، مثل سفینۃ نوح، نوح کی کشتی کی طرح ہے، من رکب فیہا، من رکب فیہا نجا، جو اس پر سوار ہو گیا کشتی پر وہ نجات پا جائے گا نہیں، نجات پا گیا، وَمَن تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ، اور جس نے اس کشتی سے منہ پھیرا وہ ہلاک نہیں ہوگا، ہلاک ہو گیا ہے۔ گوڑے تھلے کرو نا جی، صحیح ہو کے بیٹھو نا جی۔
ایک دفعہ سارا مجمع کہو آل رسول کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے جی۔ ایک دفعہ پھر سارے کہو جی، آل رسول کی مثال، کٹھے ہو کیا کھونا جی۔ اب ذرا رک جاؤ جی، مجھے قرآن پڑھنے دیں۔ 950 سال گزر گئے جی حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے۔ 950 سال کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جناب نوح نے عرض کیا، قالا رب انصرنی بما کذبونی، یا اللہ یہ بندے نہیں بنے، یہ مجھے آج بھی جھوٹا مانتے ہیں، تو میری مدد کر۔ دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں، ایک آیت اور پڑھتا ہوں، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ حضرت نوح نے کہا یا اللہ یہ مار دے، سارے آدم کی ساری نسل مار دے، ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ تو آنے والی نسلیں بھی برباد کر دیں گے، ان کو مار دے، یہ بندے نہیں بننے والے۔ یہ جملہ جب جناب نوح نے کہا تو اللہ فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح سے کہا جلال میں نہ کشتی بنا۔ پتہ چلا نوح کی کشتی، بیٹا یہاں رکھ دینا، یہاں رکھ دے، نوح کی کشتی نبی کی مرضی سے نہیں بنی، خدا کے آرڈر سے بنی ہے۔ نہیں مزہ آیا اللہ کی قسم، آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں یار۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نوح کی کشتی نبی کی مرضی سے نہیں بنی، اللہ کے آرڈر سے بنی ہے۔ اب میں آیت کے الفاظ آگے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نوح کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انِّصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح کشتی بھی بنا لیکن ہماری نظروں کے سامنے بنا، ہماری قدرت کی نگاہوں کی ماتحتی میں بنا۔ نہیں میں سمجھا سکا آیت کے الفاظ، پھر پڑھ رہا ہوں، وَوَحِيْ نہ، ہم وہی کریں گے پھر پھٹا لگانا۔ پتہ چلا نوح کی کشتی کا ایک کیل بھی نبی کی مرضی سے نہیں لگا، اللہ کی مرضی سے لگا ہے۔ کوئی نہیں مزہ آیا، آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، میں کیسے آپ کے ساتھ بات کروں گا؟ پھر سے کہہ رہا ہوں، نوح کی کشتی کا ایک بھی کیل نبی کی مرضی سے نہیں لگا، اللہ کی مرضی سے لگا ہے، تاکہ آدم کے بیٹوں کو سمجھ آ جائے۔ اب اگر کسی کو کشتی میں کوئی عیب نظر آیا نا، تو وہ عیب نہ کشتی کا ہے نہ نبی کا ہے۔ واہ بھائی واہ، دو باتیں آیت نے دو باتیں واضح کر دیں۔ پہلی بات کہ اللہ کا آرڈر ہے کشتی بنے، دوسری بات کشتی میں عیب نہیں ہوگا، پھٹے اللہ نے لگوائے ہیں، کیل اللہ نے لگوائے ہیں۔ اب نبی پاک نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ یہ 5 تن پاک پاک میں نے نہیں بنائے، اس نے بنائے ہیں، اور ان کی محبت میں نہیں مانگ رہا، خدا مانگ رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پہنچے لوگ بیٹھے ہوئے ہو بھائی مجھے مزہ آیا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے۔ اب آپ بولے ہیں میرے ساتھ، مجھے مزہ آیا ہے۔ ایک دفعہ پھر دہرائیں نا ذرا، نبی کی آل کی مثال۔ اب ذرا رک جاؤ، سورہ شورا کو دیکھنے دیں، 26واں سورہ ہے، 119 نمبر آیت پڑھنے دیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَاشُونِ، بھری ہوئی کشتی میں جتنی دنیا آ سکی ہم نے سب کو نجات عطا کر دی، لیکن ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ،
باقی جتنی دنیا تھی ہم نے سب کو غرق کر دیا. ان ھذا لآیا ان فی ذالک لآیا، اس میں تمہارے لیے سوچ ہے، نشانی ہے، اسے سمجھو نا. یا اللہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا وما کان اکثرهم مؤمنین، کثرت کفر کی تھی، صرف کشتی والے مومن تھے، ہم نے نجات ان کو دی ہے، باقی ساری آدم کی نسل کو غرق کر دیا. نبی فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. ساری کائنات بھی ایک طرف ہو جائے، جنت صرف آل محمد سے محبت والوں کو ملے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کہنا. پھر کہہ لوں ذرا، پھر کہہ لوں ساری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے، نجات کا پروانہ علی علی کرنے والوں کو ملے گا. اس مسئلے کی جسے سمجھ آئی ہے نا، اس کا نام ابو بکر ہے. میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں ہے، میں نہیں کر رہا، رہنے دیں، کہیں اور جا کے کر لوں. میں دوبارہ آپ کو چانس دے رہا ہوں یار، ٹھنڈے بندوں میں ہم نہیں پڑھنے کی عادی. کل بڑے شاہ صاحب آ رہے ہیں، چھوٹا تو چھوٹا ہے تو ویسے بھی چھوٹا ہے، میں تو آپ سے بھی بہت چھوٹا ہوں، آپ کی پاؤں کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں. اب میرے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسئلے کی سمجھ جسے آئی ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے آج اپنے بابا کے سامنے عرض کیا، بابا میں دیکھتی ہوں ملنے مجھے آتے ہو اور ہاتھ باندھ کر تختے علی کو رہتے ہو. ہاں کیا مجمع ہے جناب. پھر سے کہنا چاہتا ہوں بابا میں دیکھتی ہوں ملنے مجھے آتے ہو اور تختے ہاتھ باندھ کر علی کو رہتے ہو. بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ابو بکر نے فرمایا سمعت رسول اللہ، میری بیٹی میں نے مصطفیٰ کی پاک زبان سے سنا ہے، ان نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا مخ تکنا اللہ کی عبادت ہوتا ہے. جسے ذرا یاد کرائیں نا علی نبی کی آل کی مثال، سارے بولو نا نبی کی آل کی مثال. اب میں جناب سورہ مبارکہ ہود سے ایک آیت لے رہا ہوں، یہ 11واں سورہ ہے اور 35 نمبر آیت لے رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا آؤ کشتی پر آ جاؤ نجات مل جائے گی. اللہ فرماتا ہے ام یقولون نفتراہ، لوگوں نے کہا یہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کوئی نہیں بلایا کشتی کی طرف. اب ذرا اس آیت کو یہاں روک لیں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. مصطفیٰ نے کہا میری اولاد سے مودت کرو. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، لوگوں نے کہا اللہ نے حسین کا پیار نہیں مانگا، یہ مصطفیٰ نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. نوح نے کشتی کی طرف بلایا، لوگوں نے کہا اللہ نے کوئی نہیں بلایا. حسین کی طرف مصطفیٰ نے بلایا، لوگوں نے کہا اللہ نے کوئی نہیں بلایا. دونوں آیتیں قرآن میں رکھ کے اللہ نے بات کو کھول کے رکھ دیا. آدم کی نسلوں نہ نوح کی کشتی کی نجات پر شک کرنا، نہ حسین کی محبت پر شک کرنا. واہ بھائی واہ بھائی واہ. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح سناؤ. گونجنی چاہیے آپ کی مسجد سبحان اللہ کی تسبیح سے، تاکہ پتہ چلے اہل سنت میں مولا علی کا گھر بیان ہو رہا ہے. واہ جی واہ، کیا خوبصورت مجمع ہے آپ کا. ذرا مجھے یاد کرائیں کیا بات ہو رہی ہے؟ آل رسول کی مثال. سارے بولو نا. اس جوانی کو آگ لگاؤ جو علی کا نام نہیں زبان سے صبح صبح لے رہے. ذرا اونچا گئے آل رسول کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. اچھا آپ ذرا رک جو، سورہ قمر سے کچھ یاد آ رہا ہے. یہ 54 نمبر سورہ ہے، 54 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 14 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 13 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. اللہ فرمائے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُورٍ، اٹھایا ہم نے نوح کی کشتی کو دو چیزوں کے ساتھ، الواح تختے، دسور کیل.
دو چیزوں کے ساتھ اٹھایا ہے، کیل اور تختے. یہ کشتی دو چیزوں سے چلی ہے، کیل اور تختے. نبی نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. یا رسول اللہ وہ تو دو چیزوں سے چلی ہے، تختے اور کیل. نبی نے فرمایا نا تارک فیکم الثقلین، میں محمد بھی تمہارے درمیان دو ہی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جسے سمجھ آئیے یار آپ بولو نا، میں مصطفیٰ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ وہاں تختے اور کیل تھے، فرمایا یہاں قرآن اور حسین ہے. واہ بھائی واہ، کیا خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ممنون ہوں اکرم شاہ صاحب کا، انہوں نے مجھے اتنے خوبصورت لوگوں سے ملنے کا موقع دیا ہے. کیا خوبصورت افراد ہیں یہاں پہ. میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پر، مجھے تو نظر آ رہا ہے ایسے لگتا ہے اپنوں میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو چیزوں سے کشتی چلی ہے. نوح کی کشتی تختوں اور کیلوں سے چلتی ہے، آل محمد حسین اور قرآن سے چلتے ہیں. اسے کہتے ہیں علی مال قرآن، قرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. کیا کہنے ہیں یار، ذرا مجھے یاد کرائیں کیا بات ہو رہی تھی. آل رسول، نہیں آواز آئی، واری واری نہ بولو، کٹھے ہو کے آؤ. آل رسول کشتیے نوح کی طرح ہیں. اب اگر آپ اجازت دیں تو جو آیت میں نے شروع کی ہے اس کو آگے پڑھوں. اللہ فرماتا ہے تجری بی آیوننا، یہ کشتی چلتی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. نہیں بولے آپ، ٹھنڈا بولے، میں پھر سے آیت پڑھوں گا. تجری بی آیوننا، یہ کشتی چلتی بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یا اللہ نہیں سمجھ آئی؟ اے اللہ فرماتا ہے یہ کشتی بنی بھی میری مرضی سے ہے اور یہ چلتی بھی میری مرضی سے ہے. یا اللہ سمجھ تو اب بھی نہیں آئی. فرمایا سنو، اگر یہ دائیں چلے اعتراض نہ کرنا، بائیں چلے تو اعتراض نہ کرنا، یہ آگے چلے اعتراض نہ کرنا، یہ پیچھے چلے اعتراض نہ کرنا، یہ میری مرضی سے چلتی ہے. اللہ نے فرمایا نوح کی کشتی کی رفتار پر اعتراض نہ کرنا، یہ میری مرضی سے چلتی ہے. اب نبی پاک نے فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے. یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی؟ نوح کی کشتی پر اعتراض نہیں کرنا، آل محمد کے کردار پر اعتراض نہیں کرنا. نہیں میں سمجھا سکا، پھر کہنا چاہتا ہوں نوح کی کشتی کی رفتار پر اعتراض نہیں ہوگا، مولا علی کے کردار پر اعتراض نہیں ہوگا. نہیں مزہ آیا؟ میں پھر کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. نوح کی کشتی جدھر چلے جانے دو، جدھر چلے جانے دو، اللہ کی مرضی سے چل رہی ہے. اب علی اگر ابو بکر کو خلیفہ مان جائے، عمر فاروق کے دربار میں چلا جائے، حسن اٹھ کر امیر معاویہ سے اگر صلح کر لے، اور اگر حسین یزید کے پھٹے اکھیڑ کے رکھ دے، نہ نوح کی کشتی کی رفتار پر اعتراض ہوگا، نہ آل نبی کے کردار پر اعتراض ہوگا. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح کا ہو. یا آپ اٹھ کے کھڑے ہو نا، اٹھ کے کھڑے ہو، مجھے اٹھ کے کھڑے ہو. اب دوبارہ نعرہ لگائیں گے، میری بات سنیں، بات سن لیں. اللہ کی قسم مجھے ایک بندہ بھی چپ نظر آیا میں ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. لگائیں نعرہ، میں دیکھو کون خاموش بیٹھا ہوا ہے. یزید کو اتنا خطرہ مدینے والوں سے نہیں تھا جتنا امیر معاویہ سے تھا.
یزید کو امیر معاویہ سے بڑا خطرہ تھا، اسے پتہ تھا میرے ابے کے دل میں محمد کا کتنا حیا ہے۔ امیر معاویہ کا آخری وقت ہے، آخری ٹائم، بالکل آخری ٹائم ہے، موت سر پہ ہے۔ صحابہ کا ایک وفد آیا ہے، امیر معاویہ کہنے لگے سنو، میری روح نکلنے لگی ہے، میرے کمرے میں ایک الماری ہے، اس میں ایک پوٹلی ہے، اس میں جو بھی ہو مجھے غسل دینے کے بعد کچھ میری زبان پر رکھنا، کچھ آنکھوں پر رکھنا، کچھ ماتھے پر رکھنا، میری زبان چل پڑے گی۔ انہوں نے کہا رکھ دیں گے، پر یہ تو بتا دیں وہ ہے کیا؟ کہنے لگے میں محمد بادشاہ کے گھر گیا تھا، وہ ناخن کاٹ رہے تھے، وہ زمین پر گر رہے تھے، میں نے بیٹھ کر سارے اکٹھے کر لیے تھے۔ وہ نبی کے اترے ہوئے ناخن ہیں، جب میری زبان پر رکھو گے تو منکر نکیر کے سامنے چل پڑے گی۔ اب مجھے بتاؤ، جس معاویہ کے دل میں محمد کے وجود سے اترے ہوئے ناخنوں کی اتنی عزت تھی، اس کے دل میں محمد کے جگر کے ٹکڑے کا کتنا حیا ہوگا؟ جسے سمجھ آئی ہے اس کو ایسے بولنا چاہیے تھا، نہیں ایسے بولنا چاہیے، اسے مردوں کی طرح سبحان اللہ کی صدا دینی چاہیے۔ اب ناخن، اترا ہوا ناخن مسجد میں پھینکو حرام ہے، فاضل ہو جاتا ہے، مردار ہو گیا نا، مسجد میں پھینکو گے تو حرام ہے، مردار ہے۔ آپ کا اترا ہوا فاضل بدن کا ایک فضول قسم کا آپ کا ناخن مسجد میں گرے تو حرام ہے، لیکن محمد بادشاہ کے جسم کے ناخن کو امیر معاویہ بخشش کا وسیلہ مانتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو معاویہ 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 کی رٹ لگاتے ہیں، انہیں پتہ ہے معاویہ کا عقیدہ کیا ہے؟ معاویہ تو مصطفیٰ کے ناخنوں کو بخشش کا وسیلہ مانتا ہے، تم محمد کی شفاعت پر شک کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ بھائی بولو تو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ دیکھیں میں پھر کہوں گا، نہ کشتی کی رفتار پر شک ہوگا، نہ اہل بیت کے کردار پر شک ہوگا۔ آپ چپ ہیں، ممبر ہے، مصطفیٰ ہیں، صحابہ ہیں، فرماتے من احبا ان ینظر الی اسرافیل فی ہیبتہ و الی میکائیل فی رتبتہ و الی جبرائیل فی جلالتہ و الی آدم فی صلبہ و الی نوح فی خشیتہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی یعقوب فی حزنہ و الی یوسف فی نفسہ و الی یوسف فی نفسہ و الی موسیٰ فی سنتہ و الی یونس فی ورعہ و الی محمد فی حسبہ و خلقہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ نبی فرما رہے ہیں اگر کسی کا دل کرے میں اسرافیل کو اس کی ہیبت کے ساتھ دیکھوں، میکائیل کو اس کے رتبے کے ساتھ دیکھوں، جبریل کو اس کی جلالت کے ساتھ دیکھوں، جناب آدم کو ان کے اسلام کے ساتھ دیکھوں، جناب ابراہیم کو ان کی مہمان نوازی کے ساتھ دیکھوں، جناب یونس کو ان کے ورائے کے ساتھ دیکھوں، جناب یعقوب کو ان کے غم کے ساتھ دیکھوں، مصطفیٰ کو ان کے حسن اور اخلاق کے ساتھ دیکھوں، وہ علی کو دیکھو۔ 90 صفتیں نبیوں کی جس میں اللہ نے رکھی ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ تم علی پر اعتراض کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں سارے نہیں بولے یارا، مجھے وہ حبشی غلام یاد آ رہا ہے، مولا علی کا دربار سجا ہوا ہے، حبشی ہے، چوری صادق ہو گئی، ثابت ہو گئی، مولا علی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دیا گیا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ٹنڈا ہو کر
چوک میں آگے کہہ رہے یا علی انت اسد اللہ، یا علی انت کرم اللہ، یا علی انت لسان اللہ، یا علی انت صبغۃ اللہ، یا علی انت امر اللہ، یا علی انت نصر اللہ، یا علی تیری کیا بات ہے، یا علی تیری کیا. لوگوں نے کہا علی نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو پھر علی علی کر رہا ہے. اس نے کہا منہ بند کرو، میرا ہاتھ مجھے جہنم میں لے کر جا رہا تھا، علی نے کاٹ کے اسے جہنمی کر دیا ہے، مجھے پھر جنتی کر دیا، میں علی پر اعتراض کیسے کروں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ بھی سناؤ. پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، آل رسول کشتیے. تھک گئے ہو چھوڑ دو. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ ابھی تو 35 منٹ ہوئے ہیں، آپ پہلے سے تھک گئے ہیں. نہیں، آپ کی تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، میرے ساتھ بات نہیں کر رہے آپ لوگ. ہم تو قبرستان میں نہیں پڑھنے گیا دی، ہمارے سامنے تو جوان وجد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سر الاسرار کتاب کا نام ہے، غوث العظم کا جملہ ہے، کہتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ، جسے اسے سن کر بھی وجد نہیں ہوتا اس میں دین ہی نہیں ہوتا. تو پھر وجد کرو، سبحان اللہ کی تسبیح کرو. ایک دفعہ پھر یاد کراؤ، آل رسول کشتیے نو کی طرح ہیں. اب میں جو آیت پڑھ رہا تھا سورہ قمر سے، اجازت دیں تو اسے آگے شروع کروں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتًا، یہ جو نو کی کشتی ہے نا، یہ اللہ کی نشانی ہے. سارے نہیں بولے نو کی کشتی اللہ کی، سارے بولو نو کی کشتی اللہ کی آیت ہے. آیت، کشتی آیت ہے، نشانی ہے. مجھے سورج نظر نہیں آیا ابھی تک، میں مسجد کے کمرے میں ہوں، لیکن مجھے دھوپ نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ سورج کی نشانی ہے. میں مان گیا ہوں کہ سورج ہے بن دیکھے، کیونکہ نشانی دیکھ لی ہے میں نے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میرا سلام ہے، جسے نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ سے کہنے لگا ہوں. میں مسجد کے اندر ہوں، مجھے سورج نظر نہیں آیا، لیکن دھوپ کھڑکیوں سے نظر آ رہی ہے. میں مان گیا ہوں سورج ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے نشانی دیکھ لی ہے. جسے دیکھ کر سمجھ آ جائے کہ وہ بن دیکھے ہے، وہ اس کی نشانی ہی تو ہوتی ہے. چلیں اکرم شاہ جی، یہ آپ کا پرنا مجھے پسند آ گیا ہے، مجھے دے دیں یہ پرنا، یہ پرنا مجھے دے دیں، یہ کپڑا دے دینا. آپ پوچھیں گے شاہ جی کیا کرو گے؟ میں آپ سے کہوں گا میں آپ کی نشانی سمجھ کے لے رہا ہوں. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہوں گا مجھے جب بھی پرنا نظر آئے گا اکرم شاہ جی یاد آئیں گے. جسے دیکھ کر کوئی یاد آئے وہ اس کی نشانی ہے. جسے دیکھ کر کوئی یاد آئے وہ اس کی نشانی ہے. اچھا، میں نے شاہ جی سے پوچھا کہ مجھے کہاں آنا ہے، کہنے لگے فلاں نشانی ہے، فلاں موٹر وے کے سی پیک کے آپ وہاں سے اتریں گے، پھر گڑھ مہاراجہ چوک نشانی ہے، اس چوک سے فلاں چوک نشانی ہے. پتہ چلا نشانی کا تیسرا کام ہے منزل پر لے کر آئے. جو جس کی نشانی ہے وہ اسے اس تک لے کر آئے، جو جس کی نشانی ہے وہ اسے اس تک لے کر آئے، جو جس کی نشانی ہے اسے دیکھ کر وہ یاد آئے، جو جس کی نشانی ہے بن دیکھے مان جائے کہ نشانی ہے، اصل میں وہ موجود ہے. مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، فرمایا میری اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. علی اللہ کی نشانی ہے. نہیں بولے سارے، علی اللہ کی نشانی ہے، حسن اللہ کی نشانی ہے، حسین اللہ کی نشانی ہے، زہرا اللہ کی نشانی ہے. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ آل محمد کا وجود دنیا میں ہے، مان جاؤ اللہ ہے. اور جو آل رسول کو دیکھتا ہے اسے اللہ یاد آتا ہے، اور جو علی تک آ جائے وہ اللہ تک آ جاتا ہے. مجھے مزہ آیا، میں پھر کہنا چاہتا ہوں علی اللہ کی آیت ہے. کوئی بات نہیں، آپ ٹھنڈا بولتے ہیں، علی اللہ کی آیت ہے، علی اللہ کی آیت ہے. نہیں، جب تک میری وولٹیج پورے نہیں ہوں گے آپ کی طرف سے میں اگلا جملہ نہیں پڑھ سکتا. علی اللہ کی آیت ہے.
علی اللہ کی آیت ہے۔ اچھا ذرا رک جاؤ نا، سورہ مریم سے کچھ یاد آ رہا ہے، یہ 19واں سورہ ہے، کھل گیا ہے، سامنے ہے، 17 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا، ہم نے اس بی بی کی طرف ہماری روح کو بھیجا، یعنی مریم کی طرف جبریل آیا، فَتَمَّثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، لباس بشری میں آیا، انسان کی صورت میں آیا، قالت، تو بی بی بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، نظر نیوی کر میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، اگر تو متقی ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو گھبرائی ہوئی مریم کو دیکھ کر جبریل نے کہا، قالا انما انا رسول ربک لی اہب لک غلاما زکیہ، بی بی گھبرانا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ تو بی بی نے کہا، قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اقو بغیہ، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، بدکاری میں نے کوئی نہیں کی اور کسی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں۔ تو کالا کذالکی، جبریل نے کہا بی بی ایسے ہی ہونا ہے، کالا ربو کی، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، ہوا علیہ ہین، اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں کہ تجھے چھوے بھی کوئی نہ اور بیٹا بھی ہو جائے۔ تو جناب مریم نے کہا اللہ ایسے کیوں کرے گا؟ جبریل نے کہا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ، تیرا بیٹا اللہ کی نشانی بن کر آ رہا ہے۔ بولے نہیں، تیرا بیٹا، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ تیرا بیٹا اللہ کی آیت ہے، عیسیٰ 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 اللہ کی آیت ہے۔ بڑا بلانا پڑتا ہے آپ کو، عیسیٰ اللہ کی آیت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا معراج کی رات مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے ملے، تو میں نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لنریہ من آیاتنا، آدم بھی میری آیت ہے، ابراہیم بھی میری آیت ہے، اسماعیل بھی میری آیت ہے، نوح بھی میری آیت ہے، صالح بھی میری آیت ہے، شعیب بھی میری آیت ہے، ہر نبی میری آیت ہے، ہر نبی میری آیت ہے، ہر نبی میری آیت۔ اب ذرا رکو، میں وہ آیت پڑھوں جو حسین نے نیزے کی نوک پر پڑھی۔ کون سی آیت ہے؟ ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والرقیم کانوا من آیاتنا، اللہ نے فرمایا وہ جو غار میں کتے والے عیسیٰ کی امت کے 6-7 بندے لیٹے تھے، ان میں سے سارے کے سارے میری آیتیں ہیں۔ اب بھی نہیں مسلمانوں کو سمجھ آ رہی، اگر عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو اللہ کی نشانی مان گئے ہو تو پھر آل محمد تو بہت بڑی نشانی ہوگے۔ ایک دفعہ سارے کہوں گا ولی اللہ علی علی اللہ کی آیت ہے، آواز دیں سارے، علی اللہ کی آیت ہے، نہیں بولے سارے، علی اللہ کی آیت ہے، حسین اللہ کی آیت ہے۔ اب ذرا رکو، سورہ الکہف کھولنے دو، 18 نمبر سورہ ہے، اس کی 103 نمبر آیت پڑھنے دو، 104 نمبر آیت پڑھنے دو، 105 نمبر آیت پڑھنے دو، 106 نمبر، میں گھر جا کے پڑھوں گا۔ نہیں مزہ آیا یار، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ سناؤ۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، نون ہم، نبئو خبر دیں، کم تمہیں، اللہ فرماندا محمد جی انہاں نوں پوچھ جے آکھو تے تانوں دسیے، یا اللہ کی دسن لگے ہیں؟ فرمایا بالاخسرین عملا، کچھ بندے پہاڑوں کے برابر نمازیں لے آئے ہیں، روزے پہاڑوں سے زیادہ، حدیث کے الفاظ ہیں پہاڑوں سے، اس آیت کے نیچے حدیث ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں، نبی فرما رہے ہیں پہاڑوں سے زیادہ نمازیں ہیں، پہاڑوں سے زیادہ روزے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ عبادتیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی اکثر ہیں، اکثر تفضیل ہے، یعنی گھاٹے کی انتہا پر ہیں، اور الذین، یہ بدقسمت، دلہ، گمراہ ہیں، گمراہ، وہم، اور یہ سارے کے سارے، یحسبون، یہی حساب کرتے رہے ساری عمر کہ انہم یحسنون صنعا، ہم سے تو نیک بندہ ہی کوئی نہیں، ہم تو بڑے حاجی ہیں، ہم تو بڑے نمازی ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا
नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना, इनकी नमाजों को मेरी तरकड़ियों के करीब भी ना करना, इनकी नमाजों को मत तोलना, बल्कि फ़हाबितत अमालुहुम, इनकी इबादतों को आग लगा दो, और ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु, इन्हें उठा के जहन्नुम में फेंक दो। या अल्लाह कसूर फरमाए कफरू बि आयाति रब्बिहिम, इबादत कर कर के मर गए हैं, आले मोहम्मद का प्यार नहीं लेकर आ सके। जिसे कुरान की समझ आई है सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहो। कितना टाइम हो गया, बस करें ना अब, नहीं अब जाने देना। कितना टाइम हो गया जी? नहीं मैं अब थक गया हूं, बस मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह, आपके साथ बात होगी, मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर हो जाऊंगा। काफी गुफ्तगू हो गई है ना, आप रोजाना का क्या कहते हैं, इसका क्या माना है आपका? कुछ और कुरान हो जाए। नहीं मुकम्मल तो मैं मुकम्मल हो जाऊंगा, ये तो मुकम्मल नहीं होगा शायद। देखो वो ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਕੱਢਣ ਟੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓਗੇ ਮੇਰਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। अली अल्लाह की आयत है। हुसैन, अच्छा मैंने क्या पढ़ा कुरान पाक अभी 5-6 आयतों में से क्या पढ़ा है? सारी जिंदगी की नमाजें पहाड़ों से ज्यादा भी हों, लेकिन अगर इस घर का इनकार हो गया जला के राख कर देगा, और फरमाया ए आ गए हो तुहानू आले रसूल दा प्यार लैन के लिया। अब आप मुझे इजाजत दें तो इस बात को फिर कुरान से पढ़ें। बन गई कश्ती, मुरीद सारे कश्ती से आ गए, लेकिन नूह की नजर पुत्र पर पड़ी। आवाज दे के फरमाया या बुनैया इरकब माना, आओ बेटा कश्ती पर आ जाओ, कश्ती पर आ जाओ। नूह का बेटा है, नबी दा जमया, नबी ने पालिया, कोई ते नेक काम करदा ही होवेगा ना, सिर्फ कश्ती ते नहीं ना चढ़िया। यारा मैं क्या कह रहा हूं यार, और तुहाडे मुंडे कोई ना कोई नेक काम करते ने ना, तो फिर मैं जुमला दोहराता हूं, नबी की गोद में पला, नबी के घर पैदा हुआ, कोई ते नेक काम कीता ही होशूगा ना। गुनाह ते सिर्फ इन्ना ही है ना, कश्ती ते नहीं चढ़िया, अल्लाह गर्क कर छड़िया। ओ मौला कोई ते नेक काम कीते होंगे, अल्लाह फरमाया साल है जिन्ने मर्जी भी कर आउंदा, लेकिन आले मुहम्मद नू छड़ आया, किसे कम दा नहीं रह गया। अब जिसे समझ आइए बोलो तो सही। ओए तुसी बड़े नेक लोग, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, लेकिन अल्लाह मेरे ऐबां ते पर्दे पा छड़े ने, ते तुहाडे वर्गे नेकां दी जियारत करा के मिंबर ते बिठा छड़िया सू। नूह दा पुत्र है, नबी दा पुत्र है, या अल्लाह किन्ने को गुनाह कर बैठा है? फरमाया अमलु गैरु साले, एक गुनाह है सिर्फ, कश्ती को छोड़ा है, ते मौला पर्दा पा छड़ सू, पर्दा पा छड़ सू। तू ते या अल्लाह पर्दे पान वाला है ना ऐबां ते पा दे पर्दा। अल्लाह फरमाया जिन्ने मर्जी कर लेंदा, कश्ती ना छड़दा। ओए जिसे समझ आई है चुप क्यों बैठा हुआ है? कश्ती ना छड़दा ते मैं पर्दे पा देंदा। आज समझ आई, अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दे डाले हुए हैं, क्योंकि वो जानता है हमने दिल से आज भी अली से मोहब्बत नहीं छोड़ी। नाराए हैदरी, ये माइक बंद रखे कर, इधर इधर कैसे जुबान से कर।
حضرت نوح علیہ السلام نے، میں آگے قرآن پڑھوں، نوح علیہ السلام ربہو ان ابنی ھذا من اہلی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل بیت ہے، اوپر سے واضح انہو لیس من اہلک، پتر ضرور ہے اہل بیت نہیں ہے، مولا قصور فرمایا اہل بیت ہونے کے لیے خون نہیں تیرا صحابی ہونا ضروری تھا۔ اور جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سکا پتر بھی ہو لیکن نبی کا صحابی نہ ہو، اہل بیت سے خارج ہو جاتا ہے، ککھ نہ لگتا ہو، صحابی ہو تو سلیمان اہل بیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ عقیدہ اہل سنت بھی سمجھ آ رہا ہے، جسے جتنا آ رہا ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ۔ یا اللہ، یا اللہ لعنت ہی پا چھڈیا، نبی دا پتر ہے، دے دیں دیں، یا اللہ نبی دا پتر ہے تو لعنت پا چھڈی ہے، تو لعنت دا اشتہار لا دیتا ہی قرآن چ، یارا بولو نا۔ آپ کو نہیں نظر آ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے، سارے بیٹھے ہو، اللہ کی قسم مجھے دیوبندی بھائی نظر آ رہے ہیں، اہل حدیث بھائی اور اہل تشیع بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، میں نے پتہ ہے سارے بیٹھے ہو۔ دیکھیں جی کڑی والا ہاتھ ہے، دیکھیں بات سنیں، دیکھیں بات سنیں، میں نے کہا آپ سارے سردار ہیں میرے، میں نے کہا یار آل رسول کے ذکر میں آئے ہو، حسین کے مہمان بن کے بیٹھے ہو، ہم تو اولاد رسول ہیں، مولا علی کی نسل ہیں، ہم تو اپنے مہمان کا دل نہیں توڑتے، تو حسین کا مہمان آیا ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، اے تے سانجا جے نا، میں نے تو گھنٹہ ہو گیا اتوں ہی پڑھی جانا پہ اتوں ویک کے، جویں جویں وہ آندا ہے میں دسی جانا پیا، میں پھر محنت کرتا ہوں، لعنت ہی پا چھڈیا، نبی دا پتر ہی لعنت ہی پا چھڈیا۔ اللہ فرمایا قیامت دے قریب کچھ مولیاں یزید دی وکالت کرنی ہے، میں اللہ لعنت پا چھڈیے نبی دے پتر تے، تاکہ انہاں نو سمجھ آ جائے کہ اگر کشتی چھوٹ جائے نا تے پھر نبی دے پتر لعنت تو نہیں بچ دے، تے جڑا کشتی قتل کرن ٹر پئے وہ صحابی دا منڈا کیویں بچ جائے گا؟ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی۔ یہ یزید ہے اللہ کی عزت کی قسم جو منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ما قال ربک ویل للذین شربوا، اللہ نے شرابیوں کے لیے ہلاکت قرآن میں نہیں کہا، بل قال ربک ویل للمصلین، اللہ نے نمازیوں کو ہلاکت کا کہا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے اس نے قرآن کا مذاق اڑایا، نماز کا مذاق اڑایا، پھر اس نے کہا فَإِنَّ حَرَّمَتْ یوم علی دین احمد، اگر اللہ نے شراب دین محمد میں حرام کی ہے تو فخذ علی دین مسیح، مجھے عیسیٰ کی شریعت میں پلاؤ۔ یہ کہہ کے اس نے شراب کو حلال کرنے کی کوشش کی، اپنی پٹھی کے ساتھ نکاح کرنے کا اس نے ارادہ کیا، مسجد نبوی میں 3 دن کے لیے اذانیں اس نے بند کروا دی، اور ریاض الجنہ میں گھوڑوں کی لد اور پیشاب اس نے پھینکوا دیا، مدینے کے اندر صحابہ کی بیٹیوں کی عزتیں اس نے لٹوا دی۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں اب بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں تو نبی کا بیٹا نہیں بچتا، تو جو آل محمد کے قتل کو چل پڑے وہ صحابی کا بیٹا لعنت سے کیسے بچ جائے گا؟ جو یزید پر لعنت کرتا ہے وہ بولو یزید پر لعنت۔ علی علی اللہ کی آیت ہے،
مجھے مزہ آ رہا ہے آپ میں بات کر کے. اب میں سرور لے رہا ہوں. میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو بٹھا کے تسبیح کروں. علی اللہ کی آیت ہے، علی اللہ کی آیت ہے. بولو علی اللہ کی آیت ہے. آیت بمانا نشانی ہوتا ہے. نشانی منزل کی طرف لے کر آتی ہے، ہدایت کرتی ہے نشانی. نشانی کیا کرتی ہے؟ ہدایت کرتی. تھوڑی دیر چھوڑ دیں یار، یہ کس کام میں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کیڑے کام میں پہ گئے ہو؟ چھڑ دے ہوئے. علی اللہ کی آیت ہے. او کچھ لے لو پسمی مجبوبے تے آجے چول نہیں چاہی دی ہوئے. علی اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے. نشانی ہدایت کرتی ہے، نشانی ہدایت کرتی ہے، نشانی ہدایت کرتی ہے. آج سمجھ آئی دربار ابو بکر کا ہو، مشورہ پھر بھی علی دیتا ہے. آج سمجھ آئی دربار عمر کا سجے، مسئلہ پھر بھی علی بتاتا ہے. مجذوب عورت آئی ہے، زنا ہو گیا ہے، حاملہ ہو گئی ہے، عمر دربار میں ہیں اور کہنے لگے اس پر حد جاری کرو. مولا علی اٹھے، اللہ کی نشانی اٹھی، اللہ کی آیت اٹھی. کہنے لگے عمر، کہنے لگے جی علی اس پر حد نہیں لگتی. سرکار کیوں؟ فرمایا حاملہ ہے، جب تک بچہ بچی پیدا نہ ہو تب تک حاملہ پر تو حد لگتی نہیں. عمر کہنے لگے اسے لے جاؤ، جب یہ بچی بچہ جنے پھر لے آنا. اب وہ دوبارہ 9 ماہ کے بعد آئی، وہ گود میں بچہ تھا. عمر نے کہا حد جاری کرو. اللہ کی نشانی پھر اٹھی. علی کہنے لگے اس پر حد نہیں لگتی. کہا یا علی کیوں نہیں لگتی؟ کہا اب یہ مجروب ہے، پاگل ہے، دیوانی ہے، دیوانی پر شریعت کی حد لگتی نہیں. مولا علی کا چہرہ دیکھا. عمر کہنے لگے یا علی لولا علی لہلک عمر، اگر آپ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتا.